یہ حکم آیا اب ہم دنیا میں دیکھنے لگے، ہمیں ہر آدمی پگڑی سجاتا نظر آیا، اب پتہ نہ چلا کہ نبی کی تابع فرمانی کر کون رہا ہے۔ ہم ہمت میں پڑ گئے، کیونکہ ہمیں وہ تلاش کرنا ہے جو سچا نبی کا تابع ہے، کیونکہ صرف اطاعت تو منافقوں نے کی، اب اطاعت اصل ہے کیا؟ ہم چلے، دیکھا پگڑی سجی ہے، ہم نے دیکھا تبلیغیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا جہاد منافق کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ مسجد منافق بنا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ امامت لوگ وہاں کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ نبی کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ اللہ کو مان رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ قیامت کو مان رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ رسول کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مومن نہیں۔ ہم نے پرابلم میں پڑے، ہم نے کہا چلو ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے اس کا بندہ کون ہے، پتہ چلا امام بخاری۔ اور آپ کو خوش نصیب ہیں آپ کے امام بخاری بڑے بدعتی ہیں، یہ مبارک ہو آپ کو۔ تو میرے جملے بھاری ہیں لیکن پہلا جمعہ ہے، برداشت کر جائیے۔ امام بخاری بہت بڑے بدعتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے مختار کو کہے، سنیے، امام بخاری کی بات سب کو یاد ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حدیث لکھنے لگتا تھا پہلے غسل کرتا تھا، پھر 2 نفل پڑھتا تھا، پھر حدیث لکھتا تھا، میرا پوری دنیا کو چل جائے۔ یہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ حضور حدیث بولنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ وہ نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت ابو بکر پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت عمر حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی حدیث بیان کرنے سے پہلے ان کی بڑی حدیثیں ہیں، کیا وہ غسل کرتے تھے؟ نہیں۔ نفل کرتے تھے؟ نہیں۔ حضرت ان کا ایک صحیفہ تھا، کیا حدیث لکھنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ غسل کرتے تھے؟ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ 4 خلفائے راشدہ میں یہ دلیل نہیں ملے گی، اور کسی صحابی سے بھی نہیں ملے گی کہ وہ نہانے حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے ہوں یا غسل کرتے ہوں اور 2 نفل پڑھتے ہوں۔ نہیں۔ تو امام پھر بدعت کی یہی تو تعریف کرتے ہو نا کہ جو حضور نے نہ کی ہو اور صحابہ نے نہ کی ہو، تو امام بخاری بدعت کی کہ نہ کی؟ کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں؟ تو اب اگر ہم بدعت ہیں تو ہمارے سردار امام بخاری ہیں، بخاری نہیں، امام بخاری۔ اگر بدعتی ہونا برا ہے تو پھر امام مالک بدعتی۔ کوئی آگ دروازہ کھٹکھٹاتا، لونڈی سے بولتے جاؤ، پوچھو کون ہے، اگر کوئی مسئلہ سے والا ہوا تو مجھے بتانا، اگر حدیث سننے والا ہو تو کہنا ذرا رک جاؤ، دروازے پہ آئیں، آپ کیوں تشریف لائے، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام تشریف لاتے اور ویسے ہی مسئلہ بتا کے چلے جاتے۔ Who is at the door? I want to listen to hadith, sayings of the Prophet. Okay, stay here. First of all, I will take the shower. Then I will tell you the hadith. میں اندر جاؤں گا، میں نہاؤں گا، نئے کپڑے پہنوں گا، خوشبو لگاؤں گا، پھر حدیث سناؤں گا۔ میرا چیلنج ہے، صرف گجرات نہیں، اب تو میری آواز 52 سٹیٹوں میں ہے، میرا لیٹر 24 آور انٹرنیٹ پہ رہتا، میری اپنی ویب سائٹ ہے، میں میرے تقریباً 30 لیکچر ایٹ اے ٹائم رہتے ہیں۔ میرا چیلنج اب پوری دنیا کو ہے، اور میں گجرات میں بولتا تھا، مسلسل پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ یہ بات نہیں ہے، چیلنج ہے تمہیں۔ اگر حضور کے دور کی بات نہیں ہے اور صحابہ دور کی بات نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو امام بخاری نے غسل کیا، قرآن کی حدیث تو دے، قرآن کی جملہ تو لا، کوئی حدیث ہی لے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے نہانا اور 2 نفل پڑھنا۔ اور امام مالک نے جو یہ کیا تو کیا وہ حضور نے کہا تھا کہ پہلے خوشبو لگانا اور نیا سوٹ پہنا اور پھر امام مالک کے لیے ایک تختہ ہوتا تھا، اس تختے پہ بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے؟ یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر جدھر بخاری جائیں گے اور امام مالک جائیں گے ادھر ہم جائیں گے۔ تیرا بخاری کے ساتھ کیا تعلق ظالم انسان، تیرا کیا تعلق؟ امام بخاری تو نبی کے دیوانے ہیں، نبی عاشق ہیں، جملہ میرا وہی ہے۔ پرابلم یہ پڑ گئی کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں، تو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بس سند صحیح with true chain بیان کی ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ the sign of love is that، محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہوتا ہے۔ جملہ سمجھ گئے؟ یہ مطلب نہیں کہ اس کی آنکھ بلائنڈ ہو جاتی، نو، یہ نہیں کہ وہ ڈیف ہو جاتا، نہیں،
وہ محبت کی علامت یہ ہے، عیب سنتا نہیں ہے، عیب دکھتا نہیں ہے۔ بس اب میری گفتگو پوری آ گئی کہ اطاعت کس سے کہتے ہیں؟ اطاعت نتیجہ ہے محبت کا، اور محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ عیب سنتا نہیں ہے اور آنکھ سے عیب دکھتا نہیں ہے۔ اب آ جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، مجھے اگر مانو گے یہ اطاعت نہیں ہے، یوم آخرت تو صرف مانتے ہو، اطاعت نہیں ہے، رسول کو رسول کہتے ہو صرف، یہ اطاعت نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے، پگڑیاں رکھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ تم کام کرو نبی والے پر، اس کی محبت ڈوب کے کرو۔ دنیا میں میرا چیلنج ہے اطاعت کی ڈیفینیشن اور لے آنا، نہیں تو میرے سوالوں کے جواب ضرور دینا۔ کیوں دنیا کو گمراہ کرتے ہو؟ بیچارے اتنی نکی پہ پلٹنا چاہتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہو ان کو؟ تو اعمال مقدسہ کی نقل، سنت، یہ حدیث، یہ ساری چیزیں، اطاعت یہ ہے اعمال مقدسہ نقل کرنا، لیکن نبی کی محبت میں ڈوب کر۔ ان لوگوں نے جو کہا کہ اللہ یہ ہے، وہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا۔ انہوں نے جو کہا کہ یوم آخر ہے، یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا۔ انہوں نے جو کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا۔ ابھی رب نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سمجھو میں قرآن سے باہر نہیں آیا، لیکن اتنا ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں، ہمارے پاس صرف نبی کا دامن ہے، اگر چھوٹ گیا تو خدا کی قسم تم بڑے ذلیل ہو گے۔ اب چلیے آگے۔ اب لوگوں نے کام شروع کیا ہے نیا، کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھنے آئیں گے، سنتے چھوڑ دیں گے، فرض پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، اور مجھ سے سوال کرتے ہیں مختار یہ وطروں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ What do you say about وطر؟ تیرا وطروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا میرا خیال تو ہے کہ لازم ہے۔ اٹ مینس کہ تو آتا ہے کہ یہ بھی چھوٹ مل جائے؟ نہیں، لوگ تلاش میں ہیں کہ وطر بھی چھوٹے، حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ نماز ہے۔ جی خیر بھائی، وطر بھی چھڑوانا چاہتے ہیں۔ میں عرض کر جاؤں، لوگ آتے ہیں تو میں نے ایک عربی سے پوچھا، میں نے کہا ٹیل می ون تھنگ، why do you not offer sunan؟ تو سنن کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے سنن is offered by the Muhammad، he is just like us۔ یہ تو صرف سنن محمد نے آفر کی ہے، اگر یہ لازم ہوتی تو فرض نہ ہو جاتی۔ یہ اتنا بھاری دلیل ہے کہ عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سن، تجھے پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سنتے پیدا ہوتے لگا دی، اور فرض لگتا ہے جب ہم بالغ ہوتے ہیں، اور سنت لگ جاتی ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے تو آواز آئی مختار کو بلاؤ، باری مسجد میں آیا ہے، بچے کے کان میں اذان دے دے۔ یہ سنت ہے۔ ابھی تو پیدا ہو، ٹھہر جا، میں تیرا کام کرتا ہوں تو سنتے چھوڑو، تیرے پاس کتے والی ہوگی تھی، شروع کر بات۔ ماں پیٹ سے نکلا تو سنت شروع ہو، بھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ آگے چلا، اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن، عقیقہ کرنا سنت سمجھ میں آتی؟ اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالو تاکہ اس کا دماغ روشن ہو، تو میٹھی چیز بھی کجورت چبا کے یوں چبا کے اس کے منہ میں ڈالے، اس کا اثر اس کے جائے گا۔ یہ کیا سنت؟ اس کی اب ختنے کروا دو۔ ابھی تو بالغ نہیں ہوا، نماز تیرے پہ فرض پھر جا کے ہوگی، ظالم سنت لائی۔ اب بالغ ہوا تو کہا فرض ادا کر لو، تو پیدا ہوا سنتیں لگ گئی، اب تو مر گیا، مرا تو فرض ختم۔ بھائی کیا مرنے بعد بولتے ہو جناب اٹھیے ذرا نماز لیجیے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مرے ہوئے، کیوں؟ اس کو پتا یہ مر گیا نماز ختم۔ لیکن تم مر گیا تو سنت شروع ہوگی، اس کو ذرا غسل کروانا، اس کو ذرا غسل کروانا، اس کو ذرا نیا سوٹ پہنانا، اس کو ذرا مشک پور لگانا، اور اس کو کندھوں پہ اٹھانا، اور اس کا نماز ذرا پڑھانا۔ بھائی توجہ ہے، فرض کفایہ ہے، میں اس عمرے میں لے رہا ہوں، فرض کفایہ ہے۔ اے ظالم، تو نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا تو نے معمولی کا، تو پیدا ہوا تو سنتے ساتھ، تم مرا تو ابھی بھی سنتے ہیں۔ اس کو مٹی میں دفنانا، لے کر اچھی قبر بنانا سنت، اس کی لاحق بنانا سنت، اور اس کے اوپر ہاتھوں سے مٹی ڈالنا سنت، اور ابھی رک جاؤ ابھی نہ جانا سنت۔ تو ابھی فرض ختم ہو گئے تو سنتیں ساتھ، فرض شروع نہیں ہوئے تو سنتیں ساتھ۔ یہ سنتوں نے تیری زندگی سار دی۔ اگر سنت نہ ہوتی تو جب تم مرتا تو میری طرف سے آرڈر جاری ہوتا، اے میونسپل والوں اس کو گٹے سے پکڑ کر میں پھینکو، اس لیے کہ یہ صرف فرضوں کا قائل تھا، سنتوں کا قائل نہیں تھا۔
تو سنتوں نے ہماری زندگی کو سنوار دی، سنتوں نے ہمارے لیے بحرانی پیدا کر ڈالی۔ چلیے کوئی مائی لال مجھے بغیر سنتوں نماز پڑھ کے دکھا۔ فرض کتنے ہیں نماز میں؟ فرض چاہیں عالم دین جلوہ فرمائے ان سے پوچھ لیجیے، فرض چند؟ قیام کرنا فرض ہو گیا، تکبیر تحریمہ فرض ہو گئی، بیچ میں قرات کرنا فرض ہو گیا، بھائی تشہد فرض ہو گیا، ارادے کے ساتھ نکلنا جو ہے وہ فرض ہو گیا۔ یہ فرض ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، یہ رکوع سجدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ میں واجب کو بھی